بسم الله الرحمن الرحيم. عن الربيع بنت معوذ بنت عفراء قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي قوم بدر. باب چل رہا تھا نکاح کے متعلق. حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے، فرماتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان بنی علیہ، جب میرا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد رخصتی ہوئی. فجلس علی فراشی کمجلسی منی، پھر آ کر میرے پاس اس طرح بیٹھ گئے جیسے سامنے والے سے کہا کہ آپ میرے قریب بیٹھے. فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف ویندبن من قتل من آبائی یوم بدر. وہاں کچھ چھوٹی بچیاں تھیں، انہوں نے دف بجانا شروع کر دیا اور جو شہدائے بدر تھے ہمارے آباء و اجداد میں سے، ان کا ذکر کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کی تعریف کرنا شروع کر دی. اذ قالت احداہن، ان بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا: وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایسا نبی موجود ہے جو کل کی باتیں بھی جانتا ہے. فقال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعی هذه وقولی بالذی کنت تقولی، فرمایا اس بات کو چھوڑ دو اور پہلے جو بات کر رہی تھی وہ بات کرو. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. اس روایت سے پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ نکاح کے وقت، شادی کے وقت خوشی منانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن خوشی کا مطلب بے حیائی اور فحاشی نہیں ہے. خوشی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عام دنوں کے احوال ہیں اس سے ہٹ کر لوگوں کا ایک مجمع ہوتا ہے، خواتین کا الگ، مردوں کا الگ مجمع ہو. مخلوط نظام کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. بعض لوگ اس طرح کی احادیث کو دیکھ کر وہ اس زمانے میں ناچ گانا اور شور شرابہ اس پر استدلال کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. دف بغیر جھانجھر کے، بغیر ساز کے بجایا جاتا تھا، اور فقہا نے لکھا ہے کہ جس دف کے ساتھ ساز ہو وہ حرام ہے. اس پر فقہا کا اتفاق ہے. یہ کہنا کہ جی ہمارے زمانے کا میوزک بھی اس کی جدید شکل ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس زمانے میں بھی ساز تھے، مزامیر اس زمانے میں بھی تھے، ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے. دف ایک آواز ہے، اس کی ایک سادہ آواز ہے. اس زمانے میں بھی اجازت تھی، ہمارے زمانے میں بھی اجازت ہے. دوسری چیز کہ یہ جو حدیث ہے اس میں چھوٹی بچیوں کا ذکر ہے. جاریہ کہتے ہیں باندی کو، بڑی لڑکی کو، اور جوہریہ کہتے ہیں چھوٹی بچی کو. چھوٹی بچیاں تھیں، وہ آپس میں بیٹھ کر کھیل رہی تھیں اور اس میں وہ اشعار بھی پڑھ رہی تھیں. اور اشعار کیسے تھے کہ جس میں شہدائے بدر کا ذکر تھا اور ان کی تعریف. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیہودہ اشعار اور گانوں میں عام طور پر بیہودہ اشعار استعمال ہوتے ہیں. ان میں عشق معشوقی کا ذکر ہوتا ہے، پھر ان پر جوان عورتوں کا ناچنا اور پھر اس کو مردوں کا دیکھنا، عورتوں کا دیکھنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. البتہ چھوٹی بچیاں ہوں، جائز اشعار ہوں، ان کا ذکر جیسے اپنی اپنی زبانوں میں لوگوں کے ہاں کچھ اشعار ہوتے ہیں، ان کو اگر پڑھ دیا جائے تو ان کی شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اس سے آگے حدود پھیلانا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. دوسری بات اس روایت سے یہ معلوم ہوئی کہ ان بچیوں نے جب یہ کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایسا نبی ہے کہ جو کل کی باتیں جانتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی. اس لیے کہ کل کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مغیبات میں رکھا ہے
اور وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا علم صرف میرے پاس ہے، ان اللہ عنہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ 5 چیزیں ہیں، قیامت کب آئے گی اللہ کو علم ہے، وینزل الغیث بارش کب ہوگی اللہ کو علم ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ جو اندازے ہیں یہ کافی حد تک ٹھیک ہوتے ہیں لیکن غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسمیات والوں نے بتایا بارش ہوگی، نہیں ہوتی، کہتے ہیں موسم صاف ہوگا، بارش ہو جاتی ہے۔ تو یقینی اور قطعی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،